کائنات میں اللہ کے اختیارات کی وضاحت کی گئی تاکہ انسان کو اپنی حیثیت اور اپنی اوقات کا اندازہ ہو سکے، اور انسان کو اس بات کا احساس کچھ سوالات کے ذریعے کروایا گیا کہ کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ سورج کون نکالتا ہے، چاند کیسے آ جاتا ہے، زمین و آسمان کو بنانے والا کون ہے، اور یہ سمندر کس نے تخلیق کیے؟ اگر ساری نعمتیں عطا کرنے والا اللہ ہے تو پھر اس کی بات بھی تو ماننی چاہیے۔ وہ اللہ جس نے مجھے نعمتوں بھرا یہ جسم عطا کیا، وہ ہستی جس کی دی ہوئی آکسیجن میں ہر جگہ سانس لے کر استعمال کرتی ہوں، یعنی اپنے سانس لینے کے عمل کے لیے مجھے آکسیجن کا کوئی سلنڈر ساتھ کیری نہیں کرنا پڑتا، میں جہاں مرضی چلی جاتی ہوں اور اللہ تعالیٰ وہاں مجھے آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ کلام، یہ دین، یہ سب اسی اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کے علاوہ کون اس قابل ہے کہ اس کے احکامات مانے جائیں؟ یعنی وہ ذات جس نے مجھے اور تمام کائنات کو تخلیق کیا، جو ہر چیز کی حقیقت جانتا ہے، تو اس سے بہتر ہدایت کس کی ہوگی؟ پھر اللہ کے سامنے پیشی کا ذکر آتا ہے کہ جب یہ لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تب انہیں یہ حقیقت پتہ چلے گی کہ اصل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے، اور دنیا میں جو ہم زندگی گزار رہے تھے وہ صرف کھیل اور تماشا تھی۔ دوسرے لفظوں میں اسے ڈرامہ یا لانگ پلے کہہ سکتے ہیں۔ اور جیسے ایک ڈرامے میں بھی مختلف کریکٹرز ہوتے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر ہے، چاہے ریئل لائف میں اس نے میٹرک بھی نہ پاس کیا ہو، اسی طرح کوئی فقیر بنا ہوتا ہے، اور کسی کو بادشاہ کا رول دیا گیا ہے، بادشاہ ہونے کی وجہ سے اسے ایک شاہی گاؤن بھی دیا ہوگا، اور اصل زندگی میں چاہے وہ جاب لیس ہو۔ پھر کچھ لوگوں کو ایک خاندان کے طور پر دکھایا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں ان کا آپس میں کوئی تعلق یا رشتہ نہیں ہوتا، اور پھر ہر کوئی اپنے اپنے سین کے مطابق سٹیج پر آ کر اپنے ڈائلاگ بولتا ہے اور چلا جاتا ہے، یعنی جس کا جو رول ہے اس کے مطابق وہ ڈریس اپ ہوتا ہے اور ایکٹنگ کرتا ہے۔ پھر جیسے ہی ڈرامہ ختم ہوتا ہے تو سارے کریکٹرز اپنا اپنا گیٹ اپ چینج کرتے ہیں اور اپنے نارمل کپڑے، یعنی وہ کپڑے جو وہ اپنے گھر سے پہن کر آئے تھے، وہ پہنتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح دنیا میں ہم سب کو کوئی نہ کوئی رول دیا گیا ہے، مثلاً کسی کو ماں کا رول ملا ہے، کسی کو ٹیچر کا، کسی کو ڈاکٹر کا، اور کوئی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوتا ہے۔ اب اللہ نے ہمیں جو بھی سچویشن یا رول دیا ہے اس نے صرف یہی دیکھنا ہے کہ کون اس کریکٹر کو اچھے سے نبھاتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ کتنی ایمانداری سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، یا وہ دوسرے لوگوں کی پریشانی اور تکلیف کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ٹیچر ہے تو کیا وہ اپنی ذمہ داری ایمانداری سے ادا کر رہا ہے، یا صرف اپنی جاب کی ٹائمنگ پوری کرنے کے لیے وہ اسکول میں آتا ہے، اور بچوں کو صرف فارمیلٹی کے طور پر ان کا سلیبس پورا کرواتا ہے، چاہے وہ کسی بچے کے ذریعے ریڈنگ کروا لے، یعنی وہ صرف اپنی جاب کا ٹائم پورا کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، یا وہ پورے دل کے ساتھ ہر چیپٹر کی تیاری گھر سے خود کر کے آتا ہے اور بچوں کو پورے دل و جان سے پڑھاتا ہے۔ اسی طرح ماں باپ کا رول ہے کہ کیا وہ اپنے بچوں کی پرورش، ان کی تعلیم و تربیت اللہ کے اصولوں کے مطابق کر رہے ہیں، یا انہوں نے بھی دوسرے عام لوگوں کی طرح اپنے بچوں کو ڈگریاں حاصل کرنے کی دوڑ میں لگایا ہوا ہے تاکہ وہ اچھی جاب حاصل کر سکیں اور اس دنیا میں ایک مقام پیدا کریں۔ تو اللہ نے ہمیں جو بھی رول دیا ہے، جس سچویشن میں رکھا ہے، اس سچویشن میں ہمیں
اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق خود کو اور اپنے ساتھ والے لوگوں کو لے کر چلنا ہے، بس یہی مطلوب ہے۔ اور یہ تمام کریکٹرز اور سچویشنز بس اس دنیا تک محدود ہیں۔ جیسے ہی زندگی ختم، تمام رشتے ناطے ختم، دنیاوی آسائشیں اور ٹھاٹھ ختم، تمام لوگ واپس اپنی اسی حالت میں آ جائیں گے جس میں وہ پہلے تھے۔ موت کے ایک جھٹکے میں سب برابر ہو جاتا ہے۔ یعنی جب ہماری زندگی کا لانگ پلے ختم ہوگا تو جو بھی کریکٹر اور گیٹ اپ ہمیں دیا گیا تھا وہ سب واپس لے لیا جائے گا۔ چاہے کوئی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، اس کے پاس بہت ساری ڈگریاں تھیں اور وہ بہت بڑے عہدے پر فائز تھا، یا ڈاکٹر تھا، یا سائنسدان تھا، یا بھلے کوئی جاگیردار تھا، اور اس کے آگے پیچھے 10 ملازم ہر وقت رہتے تھے، لیکن موت کے بعد سب کچھ ختم، اور قبر میں صرف ایک کفن میں وہ اکیلا جائے گا، بالکل ایک عام انسان کی طرح۔ مرنے کے بعد کوئی فرق باقی نہیں رہتا کہ زندگی میں آپ بڑے محل میں رہتے تھے یا ایک جھونپڑی میں۔ موت کے بعد مٹی میں صرف ایک قبر ہوگی، نہ دنیاوی لباس، نہ رہائش، نہ رشتے اور نہ دوستیاں، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں اس دنیا سے اٹھائے اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ اس کے بعد نیکسٹ آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ میں عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا، مہلت دیتا رہتا ہوں، اور دیکھو میرے عذاب کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، کبھی آسمان سے نازل کرتا ہوں، کبھی زمین کے نیچے سے بھی لے آتا ہوں، اور کبھی تم لوگوں کو فرقوں میں تقسیم کر کے آپس میں لڑوا دیتا ہوں۔ یعنی فرقوں میں تقسیم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہے، اور یہ اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ایک سٹائل مینشن کیا گیا کہ کس طرح انہوں نے لوگوں کو اللہ کی ذات و صفات کے لوجیکل دلائل دے کر اس کی توحید کو پروو کیا۔ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے دور میں لوگ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ ستاروں کی عبادت کرتے تھے، جیسے آج کل بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، سٹارز میں بلیو کرتے ہیں، اور صبح اٹھ کر سب سے پہلے اپنے دن کے حالات کو پڑھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے۔ اسی طرح سنڈے میگزین میں بھی پورے ویک کے بارے میں پریڈکشن لکھی ہوتی ہے کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا۔ خیر، ان کے زمانے میں بھی بعض لوگ سٹارز کو قسمت سے ریلیٹ کرتے تھے، اور اسی طرح ایک گروپ چاند کی عبادت کرتا تھا اور ایک سیکٹ سورج کی پوجا کرنے والا تھا۔ تو ان سب پر حق واضح کرنے کے لیے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے رات کے وقت ستارے کے بارے میں کہا کہ اچھا، یہ چمکنے والا تارا یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب چاند نکلا تو وہ تاروں کے مقابلے میں زیادہ چمکدار اور سائز میں بھی بڑا تھا۔ اس پر ریئلسٹک کمپیریزن کرتے ہوئے انہوں نے کہا، اچھا تو پھر یہ ہوگا میرا رب۔ لیکن جب صبح ہوئی اور سورج نکلا تو چاند بھی غائب ہو گیا اور تارے بھی، اور سورج نکلنے سے ہر طرف روشنی پھیل گئی، دن کا اجالا ہو گیا۔ تو کہنے لگے کہ مدھم پڑھنے والے میرے رب نہیں ہو سکتے، ضرور یہ سورج جو سب سے بڑا ہے اور جس نے ہر طرف روشنی پھیلا دی، یہی ہوگا رب۔ لیکن جب مغرب کے وقت سورج بھی غروب ہو گیا تو آخر انہوں نے ایک کنکلوڈنگ کومنٹ دیا کہ یہ سب ڈوب جانے والے ہیں، اور ڈوب جانے والے عبادت کے قابل نہیں ہوتے۔ یہ ان کی طرف سے ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن تھی جو انہوں نے تمام لوگوں کے سامنے پیش کی۔ یعنی ایک لاجیکل تھاٹ پروسیس کے ذریعے
سائنٹیفک بیسس پر انہوں نے تمام گروہوں کے معبودوں کی حقیقت واضح کر دی۔ قرآن میں اس کے لیے حجت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ یہ ایک حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی۔ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے خاص حکمت عطا ہوئی تھی، یعنی وہ لاجیکلی بات کو پروو کرتے تھے۔ جیسے قرآن میں نمرود کے ساتھ ان کا مکالمہ ہے کہ جب نمرود نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا وہ جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو نمرود کہنے لگا کہ یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں، انا احشی و امید۔ اور اس نے کیا کیا کہ قید خانے سے 2 قیدی بلوائے، ایک کو قتل کروا دیا اور ایک کو آزاد کر دیا، اور اس نے یہ پروو کیا اپنی طرف سے کہ دیکھو میں نے ایک کو زندگی دے دی اور ایک کو موت دے دی۔ تو اس پر حضرت ابراہیم نے کہا کہ اچھا، میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو پھر تم بھی اگر رب ہو تو اس کو مغرب سے نکال دو۔ تو اس پر وہ حیران پریشان ہو گیا، کیونکہ یہ تو اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اور یہاں پہ قرآن کے الفاظ آتے ہیں فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ، تو وہ جو کفر کرنے والا تھا وہ حیران پریشان ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص حکمت عطا ہوئی تھی، جس کے ذریعے وہ چیزوں کو لاجیکلی پروو کرتے تھے کہ اگلے بندے کے پاس کوئی اس کا جواب نہیں رہ جاتا تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم کے اس سارے سمجھانے کے باوجود قوم کے لوگ حضرت ابراہیم پر ایمان نہ لائے۔ تو حضرت ابراہیم نے ان تمام لوگوں سے بے تعلق ہو کر، یعنی ان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے صرف ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اور انہوں نے اپنی ساری ایکسپیکٹیشنز صرف اللہ سے ہی لگا لیں، اور یہ کلیئر کیا کہ میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور یہ وہی دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اوقات نماز کے شروع میں پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنا رخ یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والی ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور حضرت ابراہیم کی یکسوئی کا حال یہ تھا کہ جب لوگوں نے انہیں آگ میں ڈالا تو جبرائیل علیہ السلام آئے کہ کسی مدد کی ضرورت ہے تو بتائیں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا ہاں ضرورت تو ہے، فَأَمَّا إِلَيْكَ، لیکن تم سے فلا بالکل نہیں ہے، یعنی جس کی ضرورت ہے وہ جانتا ہے۔ مطلب ان کی ایکسپیکٹیشن صرف اللہ سے تھی، اور اصل ہدایت یہی یکسوئی ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس کلمے کا اصل مفہوم ہے لا مطلوب الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی چیز مطلوب نہیں۔ لا محبوب الا اللہ، اللہ کے سوا کسی چیز سے محبت نہیں، کوئی چیز محبوب نہیں۔ اور تیسرا لا متصرف الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کا اختیار نہیں ہے۔ اور یہی عقیدہ، یہی راستہ تمام انبیاء اور رسولوں کا تھا، اور اسی راستے کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دے رہے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ یہ صرف اللہ کا اختیار ہے کہ وہ گٹھلی اور دانے کو پھاڑ کر اس میں سے پودا اگا دیتا ہے۔ اور آپ خود غور کریں کہ وہ گٹھلی جو ہتھوڑی کے ذریعے بھی توڑنی مشکل ہوتی ہے، کیسے اللہ اس میں سے نرم اور سبز کونپل نکال لاتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات سیمنٹڈ وال میں سے بھی پودا خود بخود نمودار ہو جاتا ہے، جبکہ کئی دفعہ ہم گملوں میں بیج ڈالتے ہیں، پانی بھی دیتے ہیں اور اسپیشل کیئر بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی پودا نہیں نکلتا ڈیو ٹو اینی ریزن۔ یعنی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو تو ہم تمام اسباب اور وسائل استعمال کر کے بھی خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے۔ جیسے پنجابی کا ایک شعر ہے، مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں لاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ اور اسی طرح کی ایک مثال سورہ واقعہ میں بھی ذکر ہوئی ہے کہ افرأیتم ما تحرثون،
انتم تزرعونہ ام نحن زارعون، یعنی یہ جو تم کاشتکاری کرتے ہو، ہل چلاتے ہو، بیج ڈالتے ہو، تو کیا اس بیج میں سے پودے اور نباتات بھی تم نکالتے ہو، یا اسے نکالنے والے ہم ہیں؟ مطلب اگر اللہ چاہے تو فصل نکلے ہی نہ، کیونکہ انسان تو صرف اسباب اختیار کر سکتا ہے، کام کرنے والی اصل طاقت تو اللہ کی قدرت ہے۔ میننگ، کسان